اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، اللہ کا حکم بس آیا ہی چاہتا ہے، فلا تستعجلوہ، جلدی نہ مچاؤ تم اس کی، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ بلند ہے اور پاک ہے ان ساری باتوں سے، ان سارے الزامات سے، ان سارے شریکوں سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ لوگ بنا رہے ہیں۔ ینزل الملائکۃ، اللہ فرشتوں کو نازل کرتا ہے، بالروح من امرہ، اپنے حکم سے وحی دے کر۔ یہاں روح کا مطلب کیا ہوگا؟ وحی، اللہ فرشتوں کو اتارتا ہے وحی دے کر اپنے حکم کی۔ یہ لفظ روح وحی کے معنوں میں سورہ شورى میں بھی آیا ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ۔ اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے اپنے حکم کی وحی دے کر، عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اپنے بندوں میں سے جس پر بھی چاہتا ہے، یعنی نبی بناتا ہے جسے بھی چاہتا ہے۔ ان انذروا، اور پھر ان کے ذمہ کام کیا لگاتا ہے کہ ڈراؤ تم، خبردار کرو، انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ نہیں ہے کوئی بھی الہ سوائے میرے، فاتقونی، تو مجھ سے ڈرو، میرا تقوی اختیار کرو۔ خلق السماوات والارض بالحق، نہیں یہ شروع والے دور کی نہیں، یہ شروع والے دور کی نہیں، مکی دور کی ہے، لیکن شروع والا دے ایگزیکٹ اس کی ریویلیشن کا ٹائم کیا ہے وہ میرے علم میں نہیں ہے، میں نے کوئی ایسی روایات پڑھی نہیں اس کے حوالے سے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے تخلیق کیا آسمانوں کو اور زمین کو مقصد کے ساتھ، با مقصد بنایا۔ تعالی عما یشرکون، وہ بلند ہے اس سے جو یہ لوگ شرک کر رہے ہیں۔ خلق الانسان من نطفۃ، اللہ نے انسان کو پیدا کیا ایک نطفے سے، ایک حقیر پانی کی بوند سے، فاذا هو خصیم مبین، بڑا ہو جاتا ہے تو جھگڑالو ہو گیا۔ اب یہ اس کو پتہ نہیں رہا کہ اس کی حیثیت ہے کیا۔ یہ مضمون آیا ہے سورۃ دہر کے شروع میں بھی، هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اس پر ایک وہ وقت بھی تھا کہ یہ کوئی قابل ذکر چیز بھی نہیں تھا، اب اس کو کوئی ذکر بھی پسند نہیں کرتا، اب جب بڑا ہو گیا ہے تو بھول گیا اپنی اوقات، جھگڑا کرتا ہے اب۔ والانعام، اور چوپائے ہیں، خلقہا، اللہ نے ان کو پیدا کیا، لکم فیہا دفء، تمہارے لیے ہے ان چوپایوں کے اندر جاڑے کا سامان، دفء، جاڑے کا، جاڑا کہتے ہیں سردی کو، سردی کا سامان کیا ہوتا ہے؟ گرم کپڑے، یہ تمہارے لیے ہیں ان چوپایوں میں۔ اب یہ دیکھو جانور جو ہے انہی سے تو اون بنتا ہے نا، جس سے گرم کپڑے بنتے ہیں، آج کل تو وہ بڑے مہنگے ہیں خیر۔ ومنافع، اور دوسری طرح کے فائدے بھی ہیں، سواریاں بھی کر لیتے ہو تم چوپایوں پر، ومنہا تاکلون، اور ان سے تم کھاتے بھی ہو گوشت بھی ان کا، ولکم فیہا جمال، تمہارے لیے خوبصورتی بھی ہے ان چوپایوں میں، حین تریحون وحین تسرحون، جب تم انہیں چرا کے شام کو لے آتے ہو اور صبح جب انہیں چرانے لے جاتے ہو تو وہ تمہارا جو ریوڑ ہے تمہارے لیے خوبصورتی اور زینت کا باعث ہوتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں واہ کیا بات ہے جناب، یہ اس فلاں کا مال ہے جناب۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اور وہ چوپائے جو اللہ نے بنائے ہیں وہ تمہارے بوجھ اٹھاتے ہیں، وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں، إِلَىٰ بَلَدٍ، ایسی جگہوں پر لے کے جاتے ہیں تمہارا بوجھ اٹھا کے، لَمْ تَكُونُوا بَالِغِينَ، تم وہاں نہیں پہنچ سکتے، إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، ہاں مگر آدھموے ہو کر، تمہاری حالت غیر ہو جائے گی اگر تمہیں خود سامان اٹھا کے لے جانا پڑے وہاں سے وہاں، یہ جانور ہیں لے جاتے ہیں تمہارا سامان، تم اگر لے جاؤ تو بڑی مشقت اٹھا کر لے جاؤ۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، یقیناً تمہارا رب بہت ہی شفیق ہے، مہربان ہے۔ والخیل والبغال والحمیر، اور یہ گھوڑے اور خچر اور گدھے، لترکبوا، ہم نے بنائے ہیں، لترکبوها، تاکہ تم ان پہ سواری کرو، وزینہ، اور یہ خوبصورتی کا، زینت کا سامان بھی، ویخلق ما لا تعلمون، اور اللہ وہ پیدا کرتا ہے چیزیں جو تم نہیں جانتے، اور بہت کچھ ہے جو اس نے بنایا۔ یہ تو زمین پر چلنے والے مویشی ہیں، زمین کے نیچے کتنی مخلوقات ہیں جو وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اللہ کے ذمے ہے سیدھے راہ کی ہدایت دینا، سیدھا راستہ دکھانا اللہ کے ذمے ہے، ہدایت دینا نہیں، سیدھا راستہ دکھانا یہ اللہ کے ذمے، باقی کوئی چلے نہ چلے اس کی مرضی۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور ہاں کچھ ٹیڑھے راستے بھی ہیں اس میں،
وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن وہ پھر زبردستی ہو جاتی، وہ اللہ نہیں چاہتا۔ راستے اس نے دکھا دیے ہیں، سیدھے بھی ٹیڑھے بھی۔ وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہ اللہ ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا ہے، لَكُم مِّنْهُ شَرَاب، تم اس پانی سے پیتے بھی ہو، وَمِنْهُ شَجَرٌ، اور اس سے تمہارے درخت بھی اگتے ہیں، درخت بھی تم اگا لیتے ہو، درخت سبزہ وغیرہ بھی اگتا ہے، فِيهِ تُصِيمُونَ، جس میں تم اپنے جانوروں کو پھر کیا کرتے ہو، چراتے بھی ہو۔ يُنبِتُ لَكُم، وہ پھر پیدا کرتا ہے، اگاتا ہے تمہارے لیے، بِهِ، اس پانی کے ذریعے، الزرع، کھیتیاں اگاتا ہے جناب، والزیتون، زیتون، والنخیل، کھجور، اعناب، انگور، ومن کل الثمرات، اور ہر طرح کے پھل۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرنا چاہتی ہے، جو غور و فکر کرتی ہے۔ وسخر لکم اللیل والنہار، اللہ نے مسخر کر دیا تمہارے لیے رات کو بھی دن کو بھی، یہ گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں، رات آ جاتی ہے دن آ جاتا ہے۔ والشمس والقمر، اس نے سورج اور چاند بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ والنجوم مسخرات بامر، ستارے بھی اس کے حکم سے ہی مسخر ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو تمہیں فائدے پہنچا رہے ہیں، یہ تمہارے لیے یہ نظام بنایا ہے۔ ان فی ذلک لآیات، ان ساری چیزوں میں نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے کہ جو اپنی عقل کو اپلائی کرے، کو سمجھے چیزوں کو۔ وما زرع لکم فی الارض، اور جو پیدا کر دیا اللہ نے، پھیلا دیا تمہارے لیے زمین میں، مختلفاً الوانہ، ان کے مختلف رنگ اور قسمیں ہیں، کئی اور چیزیں ہیں جو اللہ نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کی، پھیلائی، ان کے رنگ، ان کی قسمیں مختلف ہیں، رنگ و روپ ان کے۔ ان فی ذلک لآیہ، ان ساری چیزوں میں بھی نشانیاں ہیں، لقوم یذکرون، ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کریں۔ وَهُوَ الَّذِي، وہ اللہ وہی ذات ہے، سخر البحر، جس نے دریا کو، سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، اس آیت میں 3 فائدے آ رہے ہیں سمندروں کے، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم اس سے کھاؤ تازہ گوشت، مچھلیاں کھاؤ۔ ہاں جی، مچھلی ایسا جانور ہے جو مردہ بھی ہو تو کیا ہے، حلال ہے، تو حالت احرام میں بھی اس کا شکار کرتے ہو۔ ایک تو تمہیں یہ فائدہ سمندر پہنچاتا ہے کہ اس سے تازہ شکار کرتے ہو، تازہ مچھلی کھاتے ہو۔ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَ، اور دوسرا یہ ہے کہ تم اس میں سے، سمندر میں سے سامان زینت ہے نکال لیتے ہو، ٹھیک ہے جناب، جو یہ مطلب کہ گھونگے، موتی، یہ جواہر نکلتے ہیں سمندروں سے، یہ سامان زینت ہے تمہارے لیے۔ یہ دوسرا فائدہ ہوا، ٹھیک ہے۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ تم یہ کشتیاں دیکھتے ہو چلتی ہیں پانی کا سینہ چیرتے ہوئے، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اس لیے بھی ہے کہ تم تلاش کرو اپنا فضل۔ یہ ساری تجارت، یہ جو کارگو جا رہا ہوتا ہے، کتنے کنٹینرز ہوتے ہیں جو ایک بحری جہاز پہ آ رہے ہوتے ہیں، جیسے ماچس کی تیلیاں پڑی ہوں، یوں لگ رہا ہوتا ہے، اتنے کنٹینر پڑے ہوتے ہیں ایک بحری جہاز پر۔ تو یہ سارا، یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندروں کو مسخر کیا، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ، اور اللہ نے ڈال دیا زمین میں، رواسیہ، پہاڑوں کو لنگر انداز کر دیا ہے، پہاڑ گاڑ دیے ہیں اللہ نے زمین میں، ان تمید بکم، اس لیے گاڑے ہیں تاکہ تمہیں زمین نہ لے کے ادھر ادھر ہلتی رہے۔ یہ پہاڑ نہ گاڑے ہوتے تو یہ کتنا سٹیبلائزنگ ایفیکٹ ہے جو پہاڑوں کی وجہ سے ہے، زمین سٹیبل ہے، کبھی کبھی ہلتی ہے تھوڑا سا تو پھر کیا حشر ہوتا ہے، تو یہ اللہ نے پہاڑ گاڑ دیے ہیں، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ، وعلامات، اور نشانیاں بھی بنائی ہیں اللہ نے، وبالنجم ہم یہتدون، اور ستارے بھی ہیں کہ لوگ جن سے راہ پاتے ہیں۔ تو افمن یخلق کمن لا یخلق، اب تم لوگ اپنی عقل استعمال کرو، ذرا بتاؤ کیا پس وہ شخص، کیا پس وہ ذات اللہ کی طرف ہے جو تخلیق کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، کمن لا یخلق، اس کے جیسا ہو سکتا ہے کہ جو کچھ بھی نہیں بناتا؟ افلا تذکرون، تو کیوں تم غور نہیں کرتے، کیوں نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، یہ وہ جملہ ہے، یہ آیت ہے جو آپ بار بار سنتے ہیں اکثر۔ وَإِن تَعُدُّوا، اگر تم عدد میں لانا چاہو، نمبر میں لانا چاہو، گننا چاہو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، لا تحصوها، تم اسے کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما تسرون وما تعلنون، جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو۔
والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے غیر کو، لا یخلقون شیئا، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، وہم یخلقون، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، اموات غیر آئے، وہ مردہ ہیں، زندہ تو نہیں ہیں۔ اب یہ تم جا کر یہ جو پڑے ہیں بزرگ ہمارے دفن ہوئے تم ان سے جا کے اپنی پتہ نہیں کیا کیا مرادیں، کیا کیا منتیں، کیا وہ کو پیدا کر، وہ تو خود پیدا کیے گئے اور وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کب اٹھائے جائیں گے، وہ تم ان سے جا کے باتیں کرتے ہو۔ الہکم الہ واحد، تمہاری حاجتیں پوری کرنے والا ایک الہ ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، قلوبہم منکرہ، ان کے دل انکاری ہیں اس بات سے، وہ مستکبرون، تکبر کرتے پھرتے ہیں، گھمنڈ میں پڑے ہوئے اپنے، لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کوئی شبہ نہیں ہے، بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں، جو وہ ظاہر کرتے ہیں، اور انہ لا یحب المستکبرین، واقعہ یہ ہے کہ اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کیا اتارا ہے تمہارے رب نے، تو قالوا، کہہ دیتے ہیں، اساطیر الاولین، کچھ نہیں اتارا، یہ بس پہلے والی کہانیاں ہیں جو یہ ہمیں سناتا رہتا ہے، اللہ نے کچھ نہیں اتارا، انکار کر دیتے ہیں۔ یہ کیوں اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ انکار کرتے ہیں؟ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ، یعنی ہم ان کے منہ سے یہ باتیں اس لیے نکلواتے ہیں تاکہ وہ اٹھائیں اپنے بوجھ، لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ، اپنے بوجھ اٹھائیں، کاملتاً، پورے کا پورا۔ یہ جو انکار کر رہے ہیں قرآن کا، اس کا بدلہ ہوگا نا آخرت والے دن، یوم القیامتی، قیامت کے دن، اپنے اس تکبر اور انکار کا جو پورا بوجھ ہوگا وہ بھی اٹھائیں، وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ، اور ان لوگوں کے بوجھ میں سے بھی کچھ حصہ اٹھائیں، يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ علم، جنہیں وہ گمراہ کر رہے ہیں بغیر علم کے۔ پوچھا جا رہا اللہ نے کیا اتارا، کچھ نہیں اتارا، یہ بس ایسے ہی محمد سنا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف سے کچھ نہیں۔ اب جب وہ یہ بات کر رہے ہیں تو کافی لوگ ان کے پیچھے چلیں گے نا، تو وہ یہ باتیں کر رہے ہیں، نتیجہ اس کا کیا نکلے گا کہ قیامت کے دن اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور ان لوگوں کے بوجھ کا حصہ بھی کہ جن کو انہوں نے گمراہ کیا بغیر علم۔ الا ساء ما یزرون، دیکھو کتنا برا ہے وہ بوجھ جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ قد مکر الذین من قبلہم، اسی طرح کی مکاریاں، اسی طرح کی چالیں، اسی طرح کی تدبیریں کی تھی ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے۔ فأتی اللہ بنیانہم، تو پھر اللہ آیا تھا، بنیانہم من القواعد، ان کی عمارتوں کے اوپر بنیادوں سے، یعنی اللہ نے ان کی عمارتیں بنیادوں سے ہی اکھیڑ دی تھی۔ فخر علیہم السقف من فوقہم، تو گر پڑی تھی ان پر چھتیں ان کے گھر کی۔ وَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور آیا تھا ان پر عذاب وہاں سے جہاں سے انہیں پتہ بھی نہیں۔ اس کے بارے میں مختلف ہو سکتی ہیں وضاحتیں، لیکن بہتر رائے یہی ہے کہ یہ وہی تذکرہ ہے کہ جو پہلی امتوں پر عذاب آئے، قوم نوح پر۔ قوم نوح کو تو ویسے ہی غرق کر دیا گیا، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، ان کے گھروں کے اوپر ہی اوندے منہ پڑے رہ گئے اپنے گھروں میں۔ تو ان کے مطلب گھر کے اللہ تعالیٰ نے ان کی جو عمارت تھی اس کو بنیاد سے ہی اکھاڑ دیا، تو وہ ان کی چھتیں گر گئیں ان کے گھروں کے، ان کے اوپر۔ ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر قیامت کے دن اللہ ان کو رسوا کرے گا، ویقول، اور وہ فرمائے گا، اللہ کہے گا، این شرکائی، کہاں ہیں وہ میرے شریک بھائی، الذی کنتم تشاقون فیہ، جن کے بارے میں تم جھگڑا کیا کرتے تھے، کہاں ہیں وہ، لاؤ ذرا ہمیں بھی دکھاؤ۔ قال الذین اوتوا العلم، تو جنہیں علم دیا گیا وہ کہیں گے، ان الخزی اليوم، آج کے دن ذلت ہے اور رسوائی ہے، والسوء، اور بدبختی بھی ہے، علی الکافرین، کن کے لیے، کافروں کے لیے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ لوگ کہ جو اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، جب فرشتے ان کو وفات دیتے ہیں تو فالقوا السلم، تو وہ پھر اپنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں فوراً۔ یہ ظالم لوگ جو اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، جب فرشتے جان نکالنے آتے ہیں تو فوراً مان جاتے ہیں، ہتھیار ڈال دیتے ہیں، نہیں ما کننا نعمل، ہم تو کوئی برا کام نہیں کر رہے تھے، ہم نے تو کوئی برا، ہم تو بالکل ٹھیک تھے، فوراً ہتھیار ڈال دیتے، ہم نے کوئی برائی نہیں کی۔ بلا، کیوں نہیں کی، یقیناً ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ جانتا ہے جو تم کرتے رہے ہو۔
فادخلوا ابواب جہنم، سب داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں سے، خالدین فی، ہمیشہ رہنے والے بن کر اس میں، فلبئس مثوی المتکبرین، تو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔ وقیل للذین اتقوا، اور متقین سے پوچھا جائے گا، کہا جائے گا، ماذا انزل ربکم، یہ پیچھے بات کی گئی تھی کہ ان سے پوچھا جاتا ہے کیا نازل کیا تمہارے رب نے، تو کہتے ہیں کچھ نہیں، کہانی ہے، ابھی ہم نے پڑھا۔ تو اب یہاں پوچھا جا رہا ہے متقین سے کہ کیا نازل کیا تمہارے رب نے، قالوا خیرا، تو وہ کہتے ہیں بڑا بہترین کلام، بڑی خیر اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جن لوگوں نے اچھے کام کیے، بہترین کام کیے، ان کے لیے اس دنیا میں بھی کیا ہے، اچھا بدلہ ہے، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، اور آخرت کا تو گھر کیا کہنے، وہ تو ہے ہی بہتر، وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور کیا خوب گھر ہے متقین کا۔ اور وہ کیا ہے جناب گھر، جنات عدن، ہمیشہ کے کیا ہیں، باغات ہیں، یدخلونہا، داخل ہوں گے اس میں متقی لوگ، تجری من تحتہ الانہار، ایسے باغات کے جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی، لہم فیہا ما یشاؤون، ان کے لیے ہوگا اس جنت میں جو وہ چاہیں گے، کذالک یجزی اللہ المتقین، اور اللہ اسی طرح بدلہ عطا فرماتا ہے متقین کو۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، اور جب فرشتے وفات دیتے ہیں ان کو جو پاک لوگ ہوتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں، یقولون سلام علیکم، سلامتی ہو بھائی تم پر، یا ایھا الروح الطیب، اے پاک روح تم پر سلامتی ہو، ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، داخل ہو جاؤ جنت میں بس سبب اس کے کہ جو تم نیک اعمال کرتے رہے ہو۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ، اور یہ جو انکار کر رہے ہیں نہیں انتظار کر رہے الا ان تأتيهم الملائکہ، مگر اس بات کا کہ آ جائے ان کے پاس فرشتے، او یاتی امر ربک، یا تیرے رب کا حکم آ جائے، عذاب آ جائے۔ کذالک فعل الذین من قبل، اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے، وہ بھی اسی طرح کی روش پر تھے۔ وما ظلمهم اللہ، اللہ نے تو کوئی ظلم نہیں کیا، نہ ان پر نہ ان پر، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن وہ خود ہی تھے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے۔ فاصابهم سیئات ما عملوا، تو پھر پہنچا ان کو وہ برائی پہنچی، وہ خرابیاں پہنچی اس چیز کی جو وہ عمل کرتے تھے، ان کی خرابیاں، ان کی مصیبتیں پھر ان کو پہنچی۔ وحاق بہم، اور ان کا گھیرا کر لیا، گھیراؤ کر لیا، ما کانوا بہ یستہزئون، اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ فقال الذین اشرکوا، اور کہتے ہیں یہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ہے، لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء، اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہی نہ، نحن ولا آباؤنا، نہ ہم کرتے نہ ہمارے آبا و اجداد کرتے، ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور نہ ہم حرام ٹھہراتے بغیر اس کے حکم کے کسی چیز کو بھی۔ کذالک فعل الذین من قبل، ایسا ہی کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ فہل علی الرسل الا البلاغ المبین، سو نہیں ہے رسولوں پر کوئی بھی ذمہ داری سوائے اس کے کہ انہوں نے کھول کھول کر پیغام کو پہنچا دینا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور ہم نے بھیجا تھا ہر امت میں ایک رسول، ان اعبدوا اللہ، یہ حکم دے کر کہ عبادت کرو کس کی، اللہ کی، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور بچو طاغوت کی بندگی سے۔ طاغوت اللہ کے علاوہ ہر شے طاغوت ہے جو اللہ کے خلاف حکم دے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، تو ان میں سے کچھ ایسے تھے جن کو اللہ نے ہدایت دے دی، وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ، اور ان میں سے کچھ ایسے تھے کہ جن پر ضلالت، گمراہی ثابت ہو گئی، مسلط ہو گئی جن پر۔ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، تو گھومو پھرو چلو زمین میں، فَانظُرُوا، دیکھو، كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، کیسا ہوا انجام، کیسی ہوئی عاقبت جھٹلا دینے والوں۔ ان تحرص علی ہداہم، اگر آپ ہیں حریص، اے میرے رسول، اے میرے نبی محمد صلی اللہ، اگر آپ حریص ہیں علی ہداہم، ان کی ہدایت پر، تو فإن اللہ لا یہدی من یضل، تو اللہ ہدایت نہیں دیتا اس کو جو گمراہ ہو جائے۔ وما لہم من ناصرین، اور نہ ان کا کوئی ہوگا مددگار۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور وہ اللہ کی قسمیں اٹھا کر یہ بات کہتے تھے، سخت ترین پکی پکی قسمیں اٹھا کر کہتے تھے، لا يبعث اللہ من يموت، جو مر گیا اللہ اسے پھر نہیں اٹھائے گا،
بلا کیوں نہیں اٹھائے گا، وعدن علیہ حقا، یہ وعدہ ہے جسے پورا کرنا تو اس نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ لِیُبَیِّنَ لَهُمُ الَّذِی یَخْتَلِفُونَ فِیہ، اور یہ دوبارہ اللہ کیوں اٹھائے گا، دوبارہ کیوں اٹھانا ہے، تاکہ کھول کر واضح کر کے بیان کر دے اللہ ان کے سامنے، الذی، وہ حقیقت، یختلفون فی، جس میں یہ اختلاف کرتے رہے، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس لیے بھی کہ تاکہ جان لیں یہ کافر لوگ، انہم کانوا کاذبین، وہی جھوٹے تھے۔ انما قولنا لشیء اذا اردناہ، در حقیقت ہمارا قول کسی چیز کو کہ جب ہم اسے پیدا کرنے کا ارادہ کر لیں، ان نقول لہ کن فیکون، تو ہم کیا کہتے ہیں، صرف کن اور وہ ہو جاتا ہے، ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا تھا، من بعد ما فتنوا، من بعد ما ظلموا، کہ ان پر ظلم کیا گیا تھا، اس کے بعد انہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، لنبوینہم فی الدنیا حسنہ، تو ایسے لوگوں کو ہم ضرور ٹھکانہ دیں گے دنیا میں بھی، کیسا، حسنہ، اچھا ٹھکانہ، والا اجر الآخرت اکبر، اور آخرت کا تو اجر ہے ہی بہت بڑا، لو کانوا یعلمون، کاش کہ لوگ یہ بات جان لیتے۔ الذین صبروا، وہ لوگ، وہ مظلوم لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وہ مظلوم لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ بھروسہ کس پہ کرتے ہیں، اپنے رب پر کرتے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے بھی مگر مردوں کو ہی بھیجا ہے، لوگ ہی تھے، انسان ہی تھے جنہیں ہم نے بھیجا رسول بنا کر آپ سے پہلے بھی، نوحی الیہ، وہی کرتے تھے ہم ان کی طرف، فاسألوا اہل الذکر، تو آپ پوچھ لیں ان اہل ذکر سے، اہل کتاب سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر آپ نہیں جانتے، بالبینات والزبر، ان رسولوں کو، جن انسانوں کو رسول بنا کر بھیجا، جن آدمیوں کو، جن لوگوں کو بھیجا تھا، انہیں کھلی نشانیاں دے کر اور کتاب دے کر، کتابیں دے کر، بالبینات والزبر، وانزلنا الیک الذکر، اور ہم نے آپ کی جانب کیا چیز اتاری ہے، الذکر اتارا ہے، قرآن مجید، لتبین للناس، کیوں اتارا ہے، تاکہ تم بیان کر دو لوگوں کے لیے کھول کر، ما نزل الیہم، جو آپ کی طرف تعلیمات نازل کی گئی ہیں، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ اس پر غور و فکر کریں۔ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ، کیا پس امن میں آ گئے ہیں وہ لوگ، محفوظ سمجھتے ہیں خود کو وہ لوگ، مکر السیئات، وہ جو چال بازیاں کر رہے ہیں، بری بری چالیں، تدبیریں چل رہے ہیں، مکر کر رہے ہیں، وہ امن میں آ گئے ہیں اس بات سے کہ ان یخسف اللہ بہم الارض، کہ اللہ دھنسا دے ان کو زمین میں، انہیں اس بات کا ڈر ہی ختم ہو گیا کہ اللہ چاہے تو انہیں زمین میں دھنسا دے، او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا ان پر آن پڑے عذاب ایسی جگہ سے جہاں سے انہیں پتہ بھی نہ ہو، او یاخذہم فی تقلبہم، یا اللہ پکڑ لے ان کو چلتے پھرتے، تجارت پہ جا رہے ہیں، سفر کرنے جا رہے ہیں، یہاں اللہ پکڑ لے چلتے پھرتے، اور اس بات سے انہیں ڈر نہیں آتا، فما ہم بمعجزین، اور نہیں ہیں یہ کسی بھی طرح سے عاجز کرنے والے اللہ کو، اللہ کی پالیسی اور پلاننگ کو یہ کسی طرح بھی ظاہر ٹرن ڈاؤن نہیں کر سکتے، اس کو شکست نہیں دے سکتے۔ او یاخذہم علی تخوف، یا اللہ پکڑ لے ان کو اس حالت میں کہ ان کے دل میں کھٹکا لگاؤ، خوف، ڈر، یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے پکڑ ہے کہ دیکھیے جب آپ کوئی برائی کرتے ہیں، کوئی گناہ کرتے ہیں، کوئی غلطی کرتے ہیں، تو آپ کے اور میرے دل میں ایک کھٹکا لگا رہتا ہے، کہیں اس جرم کی پاداش میں نہ پکڑا نہ جاؤں، کہیں پکڑا نہ جاؤں، وہ دل کے اندر، یہ بھی ایک انداز ہے اللہ رب العزت کی طرف سے پکڑ کا، کہ دل میں ایک کھٹکا لگا رہے۔ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، بلا شبہ تمہارا رب تو رؤوف ہے، بہت ہی شفیق ہے، رحیم اور رحم فرمانے والا ہے، مہربان ہے۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ، کیا یہ نہیں دیکھتے ان چیزوں کی طرف کہ جو اللہ نے پیدا کی ہیں، یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل، کہ ان کے سائے ادھر ادھر دائیں سے بائیں طرف گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں، ہاں جی، یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل، دائیں طرف بھی ان کے سائے جاتے ہیں، بائیں طرف بھی ان کے سائے جاتے ہیں، کتنی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں
کہ ان کے سائے دائیں بھی جاتے ہیں بائیں بھی جاتے ہیں. سجدا للہ وہم داخرون، سجدہ کرتے ہوئے اللہ کو، اور وہ اللہ کے سامنے داخرون، عاجزی کا اظہار کرتے ہیں. سجدے سائے بھی اللہ کے سامنے کیا کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے سورج کے زائل ہونے کے بعد سائے سجدہ کرتے ہیں، سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ، اللہ ہی کے سامنے سجدہ کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، من دابۃ، جانوروں میں سے، والملائکۃ، اور فرشتے بھی، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے، آکڑتے نہیں ہیں. یخافون ربہم من فوقہم، وہ ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے، من فوقہم، جو ان کے اوپر ہے، جو ان پر بالا دست ہے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور فرشتے تو وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. وقال اللہ، اور اللہ نے فرمایا، لا تتخذوا الہین اثنین، دیکھو مت بناؤ تم اپنے دو معبود، الہین اثنین، دو معبود نہ بناؤ. انما هو الہ واحد، وہ اللہ تو الہ ہے ایک. فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، تو بس تم مجھ ہی سے ڈرو. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں. وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کے لیے ہے دین. دین کا مطلب عبادت، اطاعت اسی کی ہے. واصبہ، ہمیشہ کی، دائمی. اطاعت تو اسی کی ہے. واصب کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والی چیز، دائم، پرولونگڈ چلنے والی. تو دین تو ہے، جو اطاعت تو ہے وہ تو اسی کی ہے ہمیشہ کے لیے. افغیر اللہ تتقون، کیا پس تم اللہ کے غیر سے ڈرتے ہو. فما بکم من نعمت، جو بھی تمہیں حاصل ہے کسی قسم کی نعمت سے بھی، فمن اللہ، تو وہ کس کی عطا کردہ ہے، اللہ ہی کی طرف سے ہے. ثم اذا مسکم الضر، اور پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، فالیہ تجرون، پھر بھی اسی کے آگے اپنی فریاد کرتے ہو تم. ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جب وہ تم سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اذا فریق منکم بربہم یشرکون، پھر تم میں سے ایک فریق اپنے رب کے ساتھ کیا کرنے لگ جاتا ہے، شرک کرنے لگ جاتا ہے. لیکفروا بما، کیوں شرک کرتا ہے، تاکہ انکار کرے، کفران نعمت کرے، ناشکری کرے. بما آتیناہم، ان نعمتوں کی جو ہم نے اسے دی ہیں، ناشکری کرتا ہے. فتمتعوا، جو کھا پی لو بھائی، عیش کر لو، وہ فائدہ اٹھا لو. فسوف تعلمون، ان قریب لگ تمہیں پتہ جائے گا کہ تم کیا کرتے رہے. فیجعلون لما لا یعلمون، اور وہ بناتے ہیں، مقرر کر دیتے ہیں ان کے لیے جن کے بارے میں انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. کیا مقرر کر دیتے ہیں، نصیبا مما رزقناہم، جو ہم نے رزق دیا اس میں سے ایک حصہ. ایسے اب بتوں کے لیے اپنے جناب بنائے ہوئے ہیں. کیا حقیقت ہے ان کی، جو مردہ لوگ قبروں میں پڑے ہیں، یا جو پتھر کی مورتیاں تم لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں، ان کے تمہیں کوئی پتہ نہیں ان کی حقیقت کا، لیکن ان کے لیے ہمارے دی ہوئی روزی میں سے تم حصے بنا لیتے ہو، نکال لیتے ہو. یہ ہم سورۃ انعام میں پڑھ کر آئے ہیں بات تفصیل سے. تاللہ لتسألن، اللہ کی قسم ہے تم سے پوچھا جائے گا، اللہ کی قسم ہے تم سے سوال ہوگا، عما کنتم تفترون، تمہاری ان جھوٹی باتوں کے بارے میں جو تم کھڑا کرتے تھے. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور اللہ کے لیے یہ بناتے ہیں بیٹیاں. سبحانہ، پاک ہے وہ اللہ، بیٹیوں کی اسے کیا ضرورت. وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے کیا بناتے ہیں بیٹے، ما یشتہون، جو بڑے یہ پسند کرتے ہیں، ان کو بڑے مرغوب ہیں. بیٹیاں نہیں اچھی لگتی، بیٹے ہوں تو جناب بس طاقت بڑھتی ہے، زور. ظاہر ہے اس دور میں تو یہ مین پاور جتنی زیادہ ہوتی تھی، ہر بندے نے دفاع اپنا خود کرنا ہوتا تھا. اس طرح کا جیسے آج کل اسٹیٹ کا کنسیپٹ ہے اور اسٹیٹ کے ادارے ہوتے ہیں، اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز، یہ تو اس دنوں میں نہیں تھے نا. ہاں جی، کوئی آپ کے گھر آئے، حملہ کرے، عزت برباد کرے، مال لوٹے، چلا جائے، آپ کس کو جا کے رپٹ لکھوائیں تھانے، وہ ایسا کوئی نہیں ہوتا تھا. تو اپنی حفاظت
اسی صورت میں آپ جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنی اچھی حفاظت کریں گے. تو بچے اس لیے پسند تھے بیٹے، بازو بڑھ جاتے ہیں نا بیٹے ہوں تو، مین پاور بڑھ گئی تو بس پھر وہ بیٹوں کو پسند کرتے تھے، بچیوں کو نہیں پسند. وَإِذَا بُشِّرَ، اب آگے تفصیل بھی آ رہی ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، جب خوشخبری دی جاتی تھی ان میں سے کسی ایک کو لڑکی کی کہ بیٹی ہے آپ کے ہاں پیدا ہو رہی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو ہو جاتا تھا اس کا چہرہ کالا، سیاہ ہو جاتا تھا چہرہ یہ خبر سن کے. وَهُوَ كَظِيمٌ، غم کھانے والا ہو جاتا تھا، اندر سے بھر جاتا تھا غم سے. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ، منہ چھپاتا پھرتا تھا قوم سے، لوگوں سے. مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اس بری خبر پر جو اسے سنائی گئی تھی. اور سوچتا رہتا تھا أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ، کیا اس کو رہنے دے باقی اس ذلت کے باوجود بھی، ام يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا اسے دبا دے، دفن کر دے مٹی کے اندر. سَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، دیکھو کتنے برے فیصلے ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں. یہ بہرحال عربوں کے اندر اللہ کے رسول جب آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ان میں یہ تھا تو صحیح، لیکن بہت کم تھا. کوئی کہیں، وہ بہت ہی، مطلب یہ کہ ان کے ہاں بھی یہ بات پسندیدہ تھی نہیں بچیوں کو لیکن کچھ لوگ کرتے تھے. کتنا یہ مطلب یہ ہے کہ گھناؤنا جرم ہے، ایک انسان کیسے اپنے اس دل کے ساتھ کرے یہ کام. لیکن بہرحال اس دور میں بھی یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو مقبول ہو، ہر بندہ ہی نہیں، ایسا نہیں. عورتیں تھیں اس دور میں بھی کہ جو بڑا ان کا ایک تھا، تو یہ کہیں تھا. للذین لا یؤمنون بالآخرۃ، وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. مثل السوء، ان کی جو مثال ہے ان کی تو بری صفات ہے. وللہ المثل الاعلی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو صفات ہے مثل وہ اعلیٰ ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ اللہ ہی ہے جو زبردست ہے، حکمت والا. مثال سے مراد، یہ صفات سے مراد بری صفت وہ کفر ہے ان کا، جہالت ہے ان کی جو وہ کام کرتے ہیں، بری صفت ہے ان لوگوں کی. اللہ کی اعلیٰ صفات، اللہ کی طرف آئیں، اللہ کی جو بات ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اگر اللہ پکڑ کرتا، اگر اللہ مواخذہ کرتا لوگوں کا، بظلمہم، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، جو لوگ اس زمین کی پیٹھ پہ کر رہے ہیں، اگر اللہ مواخذہ کرنا شروع کر دے لوگوں کا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے، ما ترک علیہا من دابہ، تو کوئی چوپایا بھی اللہ باقی نہ چھوڑے. اتنے ظلم ہیں، کوئی چوپایا زمین پر نہ چھوڑے. وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن وہ انہیں مہلت دیتا ہے ایک وقت مقرر تک. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب وہ آ جائے گی ایک اجل، وقت مقرر آ جائے گا، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، نہ وہ ایک لمحہ پیچھے ہوں گے نہ ایک لمحہ آگے ہوں گے. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اللہ کے نام کر دیتے ہیں ایسی چیزیں جو خود پسند نہیں کرتے. پھر بات آ رہی ہے ابھی جو پیچھے کہا نا، اللہ کے لیے کیا بناتے ہیں؟ بیٹیاں. پھر دوبارہ وہی بات آ رہی ہے کہ اللہ کے لیے بناتے ہیں ایسی چیزیں جنہیں خود پسند نہیں کرتے. وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں. ایک تو برے کام کرتے ہیں اور دوسرا زبانیں ان کی بڑی بدکار ہیں، آگے سے جھوٹ بولتی ہیں. کیا کہتی ہیں؟ ان لہم الحسنی، نہیں آگے بھی اچھائی ہمارے لیے ہی ہے. لا جرم ان لہم النار، نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لازماً ان کے لیے کیا ہے؟ آگ ہے. وانہم مفرطون، اور یہ کہ سب سے پہلے وہی ڈالے جائیں گے آگ میں، پیش رو ہوں گے باقیوں کے. اللہ، اللہ کی قسم ہے، لقد ارسلنا الی امم من قبلک، ہم نے آپ سے پہلے بھی امتوں پر رسول بھیجے تھے. فزین لهم الشیطان اعمالهم، تو شیطان نے ان کو ان کے برے کام بھی بڑے اچھے کر کے دکھائے تھے. فہو ولیہم اليوم، تو وہی آج ان کا سرپرست ہوگا، دوست ہوگا، والی ہوگا. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے ہوگا دردناک عذاب. وما انزلنا علیک الکتاب، اور ہم نے نہیں نازل کی آپ کے اوپر یہ کتاب، الا، مگر اس مقصد کے ساتھ، لتبین لہم، تاکہ آپ واضح کر دیں، کھول کر آپ بیان کریں ان لوگوں کے سامنے، الذی اختلفوا فیہ، وہ باتیں کہ جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں.
وہدن، اور یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے ہدایت ہے، ورحمتن، اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو اس کو مان لیں، جو اس پر ایمان لائیں۔ واللہ انزل من السماء ماء، اللہ ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی، فاحیا بہ الارض بعد موتها، اور پھر اس پانی کے ذریعے اس نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، ظاہر ہے ان باتوں میں نشانیاں ہیں، لقوم یسمعون، اس قوم کے لیے کہ جو بات سنتی ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور یقیناً تمہارے لیے انعام کے اندر، چوپایوں کے اندر بھی ایک عبرت ہے، ایک سبق ہے، ایک لیسن ہے، نصیحت ہے۔ نسقیکم، یہ بڑی دو خوبصورت مثالیں اب آ رہی ہیں اس رکوع میں، آپ لوگ اکثر ان کا حوالہ بھی سنتے ہیں، تو اللہ بھی، آپ توجہ کریں پھر دوبارہ ان چیزوں کی طرف کہ اللہ کیسے سادہ سادہ سامنے کی چیزوں کو اللہ بیان فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے چوپایوں میں بھی ایک نصیحت ہے، ذرا غور کرو۔ نسقیکم مما فی بطونہ، ہم تمہیں پلاتے ہیں اس میں سے جو ان کے پیٹ میں ہے۔ یہ گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، اونٹنی ہے، اللہ کہہ رہے ہیں ہم تمہیں پلاتے ہیں اس میں سے جو ان کے پیٹ میں ہے۔ من بین فرث ودم لبنا خالصا، ان کے اندر موجود گوبر اور خون کے درمیان سے، لبنا خالصا، بالکل خالص دودھ، سائغا للشاربین، تو بڑا خوش ذائقہ ہے پینے والوں کے لیے۔ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے اور کتنی بڑی یہ اللہ کی نشانی ہے۔ ایک جانور ہے، جانور کے پیٹ میں اللہ فرما رہے ہیں یا گوبر ہے یا کیا ہے، خون، دودھ کہیں پر بھی دودھ کہیں پر بھی نہیں۔ دیکھو یہ جانور کے جنہیں ہم تھن کہتے ہیں نیچے، آپ وہاں پکڑ کے دباتے ہیں تو کیا نکلتا ہے، دودھ۔ آپ نہ دبائیں نہیں، ویسے کٹ وٹ لگائیں تو پوری بھینس میں کہیں دودھ ملنے والا آپ کو، وہ خون ہے کھڑا ہوا، خون ہے، رگوں میں آپ ٹریس کریں کیا ملے گا، خون، لیکن آپ دباتے ہیں تو کیا نکلتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں گوبر اور خون کے درمیان سے تمہارے لیے ہم لبنن خالصا، کیسا وائٹ رنگ ہوتا ہے، اس میں کوئی ہے ملاوٹ کسی اور چیز کی، کتنی بڑی نعمت۔ یہ جو جٹ لوگ ہوتے ہیں ذمہ دار، یہ جو مال وغیرہ پالتے ہیں، یہ تو ان کو دعوت ہے، ہاں جی، براہ راست، وہ تو فطرت کی گود میں پلتے ہیں وہ لوگ، ان کا تو جتنا بھی یہ معاش کا معاملہ ہے جانوروں کے ذریعے سے یا زمین کھیتی کے ذریعے سے، کلیتاً اللہ کی عطا ہے، ہاں جی۔ یہ شہری کاروباری مشینیں لگا کے جو کما رہے ہیں، یہ تو چلیں اللہ سے دور ہوں ذہنی طور پہ، کوئی منطقی چلو بات سمجھ آتی ہے کہ ان کا بھروسہ ان چیزوں پر۔ وہ جو جٹ ہے، جو ذمہ دار ہے، جو غلبان ہے، جو مال، اس کا کوئی اور ہے بھروسہ، اس کو روزی کون دے رہا ہے، برا دودھ دے رہا ہے تو کون، کیسے نکل رہا، اللہ اسی کی طرف دعوت۔ اور وہ جو کھیتی باڑی سے اسے ملتا ہے رزق، اس کا کیا، اس نے تو بیج ڈال دیا نا پانی یا زمین کے اندر، کس نے نکالا اسے، اللہ نے نکالا اس کی آنکھوں کے ساتھ۔ وہ بھی اگر نہ سمجھے قدرت کو اللہ کی، تو پھر اس کے لیے کیا عذر خائی۔ وَمِن ثمرات النخیل والاعناب، کھجور اور انگور، نخیل کہتے ہیں کھجور کو، اعناب کہتے ہیں انگور اور کھجور کے پھلوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ تتخذون منہ سکرا، کہ تم ان سے کشید کر لیتے ہو، بنا لیتے ہو شراب، ورزقا حسنا، اور بہترین رزق۔ یہ یہاں بات ہو رہی ہے، شراب اس وقت تک ابھی حرام نہیں تھی، کھجور اور انگور سے تم بنا لیتے ہو کچھ شراب بنا لیتے، اور ساتھ ہی آگے کہا رزقا حسنا، مطلب یہ رزق حسنا نہیں ہے، تو آگے مزید علیحدہ کر کے کہا کہ اچھا رزق۔ بہرحال جب تک حلال، مطلب یہ ہے کہ حرام نہیں تھی، حلال تھی کہنا بھی اچھا نہیں لگ رہا کہ جب تک حرام نہیں تھی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔
ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے کہ جو عقل کرے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اب یہ سورت کا نام آ گیا ہے، ہم پڑھ رہے ہیں کیا نام، کیا مطلب ہوا سورت کا جو نام ہے اس کا؟ شہد کی مکھی، نحل شہد کی مکھی۔ وہ اسی طرح ایک سورت ہے نمل، نمل کا مطلب ہوتا ہے چیونٹی، تو وہ سورت کا نام وہ نمل، یہ نحل۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ، اور تیرے رب نے وحی کر دی، حکم دیا تیرے رب نے، إِلَى النَّحْلِ، کس کو؟ شہد کی مکھی کو، ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ تو بنا پہاڑوں کے اندر اپنے چھتے، اپنے گھر بنا کہاں؟ پہاڑوں کے اندر، یہ پہاڑی جسے آپ کہتے ہیں شہد، ہاں جی۔ وَمِنَ الشَّجَرِ، اور کہاں بنا بھائی؟ چھتے درختوں پر بنا، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور ان چھپروں پر بھی جن میں لوگ بیلیں چڑھا دیتے ہیں، یارشون، یہ لفظ ہم نے پڑھا تھا سورۃ انعام میں، معروشات وغیر معروشات۔ ثم کلی من کل الثمرات، اور پھر کھا ہر طرح کے پھلوں میں سے، دیکھتے نہیں یہ پھول، ہر پھول پہ جا کے وہ زردانے وغیرہ کھاتی ہے۔ فسلکی سبل ربک ذللا، اور پھر چلتی رہے ان راہوں پر جو اللہ نے تیرے لیے بنائی ہیں، پتہ نہیں کتنے مائل وہ سفر کرتی ہیں، کہاں سے کہاں تک جاتی ہیں، کتنے پھولوں کے اوپر سے وہ کھاتی ہیں، اور پھر وہ کیا نکال لیتی ہیں۔ یخرج من بطونها شراب، نکلتا ہے ان کے بطن سے، ان کے بطون سے، ان کے پیٹ سے ایک مشروب نکلتا ہے، شہد نکلتا ہے، مختلف الوانہ، جس کے رنگ کیا ہیں؟ مختلف ہے، رنگت کچھ مختلف ہوتی ہے۔ فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے کیا ہے؟ شفا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا تھا جس نے شکایت کی پیٹ خراب ہونے کی، تو آپ نے کہا کیا پی لو؟ یہاں پی لو، وہ بڑھ گیا، اور شہد پی لو، بالآخر اسے شہد پینے سے آرام۔ آپ نے فرمایا رب جھوٹ نہیں بول سکتا، تیرا معدہ جھوٹ بول سکتا ہے، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے کہ جو غور و فکر کرے۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں، جس نے پیدا کیا پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، وفات وہی دیتا ہے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ جو پہنچائے جاتے ہیں، اللہ جن کو لوٹا دیتا ہے أَرْذَلِ الْعُمُرِ، بدترین عمر میں۔ ظاہر ہے پھر آخر جب آپ فصل کی مثال دی ہے نا اللہ نے، فصل ہوتی ہے، آپ جب اسے بیج ڈالتے ہیں زمین کی سطح سے نکل آتی ہے باہر، اور پھر وہ ذرا جوان ہو جاتی ہے، بالکل لش گرین ہو جاتی ہے، اور پھر اس پہ تھوڑا تھوڑا ذرا میچورٹی کے آثار شروع ہوتے ہیں، تھوڑا زرد آنے لگ جاتا ہے، اور پھر مزید پختہ ہو جاتی ہے، پھر بالکل ہی زرد ہو جاتی ہے، پھر جھک جاتی ہے، پھر کاٹ لی جاتی ہے۔ انسان کی بھی وہی مثال۔ اب یہ جھکتا جھکتا کہاں جھک گیا؟ ایک ایسی عمر کی طرف کہ ارذل العمر، اللہ فرما رہے لکی لا یعلم بعد علم شیئا، اتنا علم رکھنے کے بعد اسے اب کچھ بھی یاد باقی نہیں رہتا، کوئی پتہ نہیں رہتا کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ میرے والد صاحب شیخ الحدیث تھے، تو مطلب یہ ہے کہ 40-45 سال مسند پہ بیٹھ کے پڑھائی ہے بخاری اور یہ مسلم۔ آخری وقت میں مجھے یاد ہے کہ وہ مطلب کتنی دفعہ ہے، ساری زندگی یہی کام کیا، عیدیں پڑھائیں، جنازے پڑھائے، یہ کیا وہ کیا۔ تو ایک دفعہ عید پڑھانے لگے تو بزرگ کی آخری دفعہ میرے خیال میں 1-2 سال پہلے کی بات، ہاں جی عید کے لیے لوگ کھڑے ہیں، تو وہ کھڑے ہو کر کچھ باتیں کی انہوں نے، تو طریقہ جیسے بتایا، یہ تکبیر ہم اس طرح پڑھیں گے، اس طرح پڑھیں گے، تو باتیں کر کے چلیں جی، اللہ اکبر ہماری طرف ہی منہ کر کے اللہ اکبر، لکھی لا یعلم بعد علم شیئا، سارا کچھ پتہ ہونے کے بعد بھی۔ اور مجھے ایک دفعہ کہا تھا کہ اپنے وہ جو عالم صاحب ہیں شیخ الحدیث، ان سے پوچھ کر لانا کہ یہ ایک چیز مس ہو گئی ہے، اس پہ سجدہ صاحب بنتا ہے کہ نہیں بنتا۔ اب اندازہ کر، ساری زندگی مسئلے بتائیں، اب اتنا نہیں پتہ چل رہا کہ یہ جو کام ہوا ہے اس پہ سجدہ صاحب بنتا ہے کہ نہیں بنتا۔ لکی لا یعلم بعد علم شیئا، اتنے علم کے بعد بھی تمہیں کوئی علم باقی نہیں رہتا، اللہ ارذل العمر تک لے جاتا ہے۔
ان اللہ علیم قدیر، یقیناً اللہ سب کو جاننے والا، بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے فضیلت دی ہے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں، بعض کا رزق زیادہ ہے، بعض کا رزق تنگ کیا، آزمایا اللہ نے مختلف انداز۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا، بس نہیں ہیں وہ لوگ کہ جنہیں فضیلت دی گئی ہے، بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، کہ وہ اپنے غلاموں کو بھی اسی طرح رزق دیں اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے، فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، پھر وہ آپس میں کیا ہو جائیں؟ برابر۔ اس دنیا میں اللہ نے بعض کو بعض پر رزق میں کیا دی؟ فضیلت دی۔ اب جن کو فضیلت دی ہے، جن کو رزق زیادہ دی ہے، اب وہ اس طرح کے نہیں ہیں کہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اپنے غلاموں کو بھی اتنا دے دیں کہ وہ غلام اور وہ برابر ہو جائے، ایسے نہیں ہے یہ۔ افبنعمت اللہ یجحدون، کیا پھر یہ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ اپنے ساتھ غلاموں کو برابر نہیں ہونے دیتے، اور اللہ کے ساتھ جو خالق ہے بندوں کو برابر کیے ہوئے ہیں، کمال نہیں ہو گئی ان کی؟ افبنعمت اللہ یجحدون، اللہ کی نعمت کے ساتھ پھر جھگڑا کرتے ہیں، انکار کرتے۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تمہیں میں سے بنائی ہیں تمہاری بیویاں، تمہاری ہی جنس سے۔ وجعل لکم من ازواجکم، اور اللہ نے بنایا ہے پھر ان تمہاری بیویوں سے بنین، تمہیں بیٹے دیے، وحفدہ، اور تمہیں پوتے بھی دیے، ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاکیزہ رزق بھی دیا۔ حفدہ سے ایک اور بھی مطلب آتا ہے یہاں کہ اللہ نے تمہاری بیویوں سے ہی بنائے تمہارے لیے بیٹے، وحفدہ، اور رشتے جو بیوی کے ساتھ رشتہ داری کی وجہ سے بن جاتے ہیں، وہ کون سے؟ سسرال۔ اندازہ کریں یہاں سسرالیے بھی اللہ کی نعمت ہے اس آیت کے مطابق، وہ اللہ کی نعمت ہے۔ آپ دیکھیں غور سے تو جی آگے دیکھیں نا، آگے پڑھیں کیا کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں افبالباطل یؤمنون، کیا لوگ پھر بھی باطل کو مانیں گے؟ وبنعمت اللہ ہم یکفرون، اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں۔ دو معنی ہیں، حافظہ کا مطلب پوتے بھی ہو سکتے ہیں، اور حافظہ کا مطلب آپ کے ان لاز بھی ہو سکتے ہیں، تو حوصلہ رکھیں، یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، دیکھیں کون سا پہلو ہو سکتا ہے ان میں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ ہمارے ہاں آئے تھے، یہ جو کانفرنس ہوئی ہے لاہور میں، انٹرنیشنل کانفرنس پہ ہم گئے ہوئے تھے، تو ہمارے اب ایک ہی عالم ہیں جو شادیوں میں ماشاءاللہ بڑے آگے ہیں، دیوبندی مفتی طارق مسعود صاحب، تو وہ کہتے ہیں میرے ہول سیل میں سالے ہیں، یہاں گفتگو وغیرہ گئے تھے کہ لوگوں سالہ ایک ہی کافی ہوتا ہے ماشاءاللہ، مطلب انسان کی زندگی کو صحیح ٹریک پہ رکھنے کے لیے، تو میرے تو ہول سیل میں سالے ہیں، اور لیکن میں پھر بھی لاہور آ گیا ہوں۔ جی لاہور ہوئی تھی نا، لاہور ہوئی تھی۔ تو یہ ان لاز اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں، ان کا ایک یہ پہلو بھی ہے، دیکھا کریں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ پوجا کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی، مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا، جو ان کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتے رزق کا، مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں نہ زمین میں، شیئن کچھ بھی، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، نہ ان کے اندر استطاعت ہے، نہ ہی قدرت ہے ان کے اندر ایسا کرنے کی۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، تو مت گھڑو اللہ کے لیے مثالیں نہ بناؤ اللہ کے لیے، ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اللہ مثال بیان کرتا ہے ایک ایسے بندے کی جو دوسرے کا غلام ہو، لا يقدر علی شیء، غلام ہے کسی شے پہ، اسے قدرت ہی نہیں ہے۔ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، اور ایک اور شخص ہے اس کے مقابلے میں کہ جو آزاد ہے، جسے ہم نے رزق دیا ہے اپنی جگہ، اپنی جناب سے بڑا اچھا رزق، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے چھپ چھپ کے بھی اور سامنے بھی سب کے۔ هَلْ يَسْتَوُونَ، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک غلام ہے، کسی چیز پہ اس کا اختیار ہی نہیں ہے، ایک آزاد ہے، ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کر رہا ہے، برابر نہیں ہو سکتے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بل اکثرهم لا يعلمون، اکثر ان میں سے جانتے نہیں ہیں۔ وضرب اللہ مثل الرجلین، اللہ نے ایک اور مثال آ گئی، اللہ نے مثال بیان فرمائی ہے دو لوگوں کی، احدہما ابکم، ان میں سے ایک تو گنگا ہے، لا يقدر علی شیء، اسے کسی شے پر قدرت نہیں ہے، وہو کل علی مولا، اور وہ بوجھ ہے اپنی مالک پر، اینما یوجہ لا یاتی بخیر، جہاں بھی اسے بھیجا جائے کوئی کبھی خیر نہیں لایا، کوئی اسے کسی کام آپ بھیجیں گے تو کام کر کے وہ آنے والا نہیں۔ حل یستوی ہوا ومن یأمر بالعدل، کیا برابر ہو سکتا ہے وہ شخص
وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ، اور وہ بندہ کہ جو حکم عدل کا دے، وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور وہ سیدھے راہ پر۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے غیب آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، اور یہ جو قیامت والا معاملہ ہے جس کی تم جلدی مچاتے رہتے ہو، یہ تو بس ہے آنکھ جھپکنے کے مانند، او هو اقرب، یہ اس سے بھی زیادہ جلدی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، یہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں نکالا ہے تمہارے ماں کے رحموں سے، تمہاری ماں کے بطون، پیٹوں سے۔ لا تعلمون شیئا، اس حال میں کہ تمہیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، پھر اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہیں یہ فیکلٹیز، اللہ نے تمہیں دی ہیں، سماعت دی ہے، بصارت دی ہے، تمہیں دل دیا، دل اور دماغ، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے، بہت اہم موضوع ہے، قرآن میں بار بار آیا ہے۔ اللہ کا یہ احسان ہے کہ اللہ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے تو خالی ہاتھ نہیں بھیجا۔ دیکھو انسان کے اندر بیک وقت جنگ چل رہی ہے، خیر کی اور شر کی۔ اندر جنات ہیں، بلکہ نہیں، پہلے اگر اندر کی صرف بات کر لیں تو انسان کے اندر نفس امارہ ہے، برائی کی طرف بلاتا، روح ملکوتی ہے، خیر کی طرف بلاتا۔ جنگ چل رہی ہے، بالکل دل کے اوپر اس کی طرف سے بھی آ رہی ہے چیزیں، اس کے خارج میں بھی ایسا ہی ہے۔ آپ کو برائی کی طرف بلانے والے داعیات بھی ہیں، نیکی کی طرف بلانے والے بھی، اور غیر مرئی نہ نظر آنے والوں میں شیطان لعین، اس کی اولاد، مانوی ذری، جنات، ہاں جی، اور دوسری طرف فرشتے۔ خارج میں بھی باطن میں بھی خیر اور شر کی جنگ مسلسل کیا ہے؟ جاری ہے۔ اور اس جنگ میں انسان کو صحیح فیصلہ کرنے کے لیے اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اندھا بہرا نہیں بھیجا تمہیں، صلاحیتیں دی ہیں، دل و دماغ دیا، اور یہ ساری کچھ نشانیاں، اور تمہارے اندر خیر و شر ودیت کیا ہوا ہے ہم نے، بھائی تمیز ہے تمہارے اندر۔ اگر اللہ رسول نہ بھیجے تو صرف اتنا ہی، یہ جو اللہ نے اسلحہ دیا ہوا ہے پہلے سے، یہ بہت ہے، اسی پر ہی اللہ پوچھ سکتا ہے۔ یہ جو رسالت ہے یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا تھا، اللہ نے اپنے بندوں پر کیا کی؟ رحمت فرمائی ہے کہ رسول بھیجے ہیں قطع عذر کے لیے۔ کل کو عذر کوئی اتمام حجت کے لیے رسول بھیجے، رسالت اتمام حجت ہے۔ کنفیوز رہتے ہیں لوگ، جن تک نہیں پہنچا میسج تو پھر ان کا کیا معاملہ ہے، یہ بڑی واضح سی بات ہے، اس کو بڑا اہم موضوع ہے، اس کو سمجھا کر۔ اولم یروا الی الطیر، کیا یہ نہیں دیکھتے پرندوں کو؟ الم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے؟ الی الطیر، پرندوں کو، مسخرات فی جو السماء، فضائے آسمانی میں کیا ہو جاتے ہیں؟ مسخر ہو جاتے ہیں جناب۔ ما یمسکہن الا، کون روکے ہوتا ہے انہیں وہاں؟ اللہ۔ یہ سورۃ ملک میں بھی آیا یہی مضمون۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو بات ماننے والی ہو۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو بنایا ہے جائے سکون، سکون کی جگہ بنایا ہے۔ وجعل لکم من جلود الانعام، اور تمہارے انعام کی جلدوں سے اللہ نے تمہارے لیے بنائے ہیں بیوتن، گھر۔ کیسے گھر؟ تستخفونہا یوم ظعنکم، تستخفونہا جن کو تم ہلکا پھلکا سمجھتے ہو، ایسے اللہ نے گھر بنا دیے تمہارے لیے، یوم ظعنکم و یوم اقامتکم، سفر کرتے ہوئے بھی، سفر کرتے مطلب یہ کوچ کرتے وقت بھی اور ٹھہرتے وقت بھی۔ اب اس کو سمجھیں کہ جانوروں کی جلدوں سے اللہ نے تمہارے لیے گھر بنائے، یہ جو چمڑے کے خیمے ہوتے ہیں، اور تم انہیں ہلکا پاتے ہو، کوچ کے وقت بھی اور ٹھہرنے کے وقت۔ لے کے ساتھ چلنا ہو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کٹھا کیا، فولڈ کیا، رکھا اور گئے۔ اور اگر ٹھہرنے کا ہو جائے تو آپ نے اسے کھولا اور بنا لیے، ہک شک دو چار لگائے، گھر تیار ہو گیا۔ تو یہ تمہیں آسان سمجھتے ہو، ہلکا، یہ اللہ نے بنائے ہیں تمہارے لیے۔ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا، اور یہ جو چوپایوں کی اون ہوتی ہے، اصواف،
چوپایوں کی اون بھی، اس سے بھی اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہیں چیزیں، وَأَوْبَارِهَا، اور جو ان کی پشم ہے، وَأَشْعَارِهَا، اور جو ان کے بال ہیں، اساسا ومتاعا الی حین، اس میں بھی سامان ہے اور متاع ہے ایک وقت مقرر تک کے لیے۔ یہ چوپائے اللہ نے بنائے ہیں تمہارے لیے۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اور اللہ نے بنائے ہیں تمہارے لیے اس میں سے جو اس نے پیدا کیا۔ کیا بنائے اس میں سے؟ سائے۔ اب یہ درخت کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے۔ اب ان کے سائے کتنے مفید ہیں؟ اللہ نے جو بنایا ہے، جو کچھ پیدا کیا، اس میں تمہارے لیے بنائے شیڈ، سائے بنائے جو تمہیں بچاتے ہیں۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، اور بنائے تمہارے لیے پہاڑوں میں غار۔ پہاڑوں کے اندر انسان پہلے کہاں رہتا تھا؟ پہاڑوں میں رہتا تھا، تو پہاڑوں میں وہ غاریں کس نے بنائی ہوئی تھی؟ تمہارے لیے پناہ گاہیں پہاڑوں میں کس نے بنائی تھی؟ مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ، اور اس نے بنائے تمہارے لیے کپڑے، گارمنٹ، کرتے، کوٹ، تقیکم الحر، تمہیں بچاتے ہیں کس سے؟ گرمی سے بچاتے ہیں۔ فسرابیل، اور ایسے بھی تمہارے لیے کپڑے بنائے ہیں، تقیکم بأسکم، تمہیں مدد دیتے ہیں، بچاتے ہیں جنگ کے وقت، لڑائی میں، یہ جو زرہیں وغیرہ بنا لیتا ہے انسان۔ کذالکم یتم نعمتہ علیکم، اسی طرح اللہ اپنی نعمت پوری کرتا ہے تمہارے اوپر، لعلکم تسلمون، تاکہ تم فرما بردار بنو۔ فإن تولوا، پھر اگر یہ لوگ منہ موڑ لیں تو فإنما علیک البلاغ المبین، تو آپ کے ذمہ کیا کام ہے؟ بس صرف واضح کر دینا ہے بات، اور کچھ نہیں۔ آپ کے ذمے پہنچانا ہے، منوانا نہیں۔ یعرفون نعمت اللہ، یہ پہچانتے ہیں اللہ کی نعمت کو، اللہ کے احسانات کو، ثم ینکرون، پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ واکثرهم الکافرون، اور ان نالائقوں میں سے اکثر تو کافر ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، پھر جب ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے گواہ، کھڑا کر دیں گے۔ اب یہ جو گواہ ہے بڑی ٹھیک ٹرم ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے اس کی بھی وضاحت کروں۔ دیکھیے پورے قرآن میں آپ کو کہیں بھی یہ شہید کا لفظ اس معنوں میں نہیں ملے گا، مقتول فی سبیل اللہ، جسے ہم شہید کہتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں جو مارا جائے ہم کسے کہتے؟ اسے کہتے ہیں شہید۔ پورے قرآن میں کہیں نہیں آیا یہ شہادت کا لفظ اس معنوں۔ ہاں حدیث میں آیا ہے، کون انکار کر سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے بولا ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ صرف ایک سورت آل عمران میں ایک جگہ یہ لفظ اس طرح سے آیا ہے کہ امکان ہے آپ وہ مطلب لے سکتے ہیں۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، بس ایک مقام سورت آل عمران، اور کہیں نہیں ہے پورے۔ یہ بڑا بہترین فلسفہ ہے، سمجھنے کی چیز ہے۔ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ گواہی، یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے، اور فلسفہ رسالت کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ لفظ۔ ہاں جی، جس دن ہم کھڑا کریں گے ہر امت میں سے گواہ، ثم لا یؤذن للذین کفروا، پھر کافروں کو اجازت نہیں دی جائے گی زبان کھولنے کی اپنے، ولا هم یستعتبون، نہ ہی ان سے کوئی توبہ اس وقت قبول کی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا العذاب، جب یہ ظالم لوگ دیکھیں گے اللہ کے عذاب کو، فلا یخفف عنہم ولا هم ينظرون، پھر اس دن تو نہ ان سے وہ عذاب کوئی تخفیف کی جائے گی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے شرک کیا تھا، اپنے شرکاء کو، اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو قالوا، کہیں گے، ربنا هؤلاء شرکاؤنا، اے رب ہمارے یہ ہیں وہ ہمارے شریک جن کو ہم دنیا میں بناتے تھے، الذین کنا ندعو من دونک، جنہیں ہم پکارتے تھے تیرے سوا، فالقوا الیہم القول انہم لکاذبون، فالقوا الیہم القول، تو وہ پھر جو شریک تھے وہ ان کی طرف منہ کر کے بات کہیں گے، انکم لکاذبون، تم جھوٹے ہو، جھوٹ بولتے ہو۔ والقوا الی اللہ یومئذ السلم، اس دن ہو جائیں گے اللہ کے سامنے وہ سر نگوں، سر جھکا لیں گے اللہ کے سامنے، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور گم ہو جائے گا ان سے وہ جھوٹ جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، تھک گئے ہیں سر کچھ۔ الذین کفروا، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور وہ روکتے رہے اللہ کی راہ سے، زدناہم عذابا فوق العذاب، زیادہ دیں گے ہم انہیں عذاب پر عذاب، بما کانوا یفسدون، بسبب اس کے کہ جو وہ فساد پر کرتے رہے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور جس دن کھڑا کریں گے ہم ہر امت میں سے ایک گواہ ان پر انہی میں سے، وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ، ہم آپ کو گواہ بنائیں گے ان پر،
وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے آپ پر اتاری ہے یہ کتاب، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، جو ہر شے کو کھول کھول کر بیان کرتی ہے، وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے، وَبُشْرَىٰ، اور خوشخبری ہے، لِلْمُسْلِمِينَ، فرما برداروں کے لیے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، یقیناً اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، وإیتاء ذی القربى، اور قرابت داروں کو دیتے رہنے کا، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور وہ روکتا ہے بے حیائی سے، برائی سے اور ظلم و زیادتی سے، یعظکم لعلکم تذکرون، اور وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو، وَأَوْفُوا بِعَہْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّم، پورا کرو اللہ کے ساتھ عہد کو جب تم نے اس سے کوئی عہد کر لیا ہو تو، وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْکِیدِهَا، اور مت توڑ دو اپنی قسموں کو مضبوط کر دینے کے بعد اچھی طرح، وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اور تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو، ان اللہ یعلم ما تفعلون، اللہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي، اس عورت کی طرح نہ ہو جانا، نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، جس نے اپنے کاتے ہوئے سوت کو مضبوطی سے بنا لینے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ساری محنت ضائع کر دی، تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تم اپنی قسموں کو بناتے ہو ذریعہ اس بات کا کہ ایک دوسرے کو دھوکہ دو اس کے ذریعے سے، ان تکون امۃ ہی اربع من امہ، تاکہ ہو جائے ایک گروہ زیادہ فائدے میں دوسرے گروہ سے، انما یبلوکم اللہ بھی، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تو تمہیں آزماتا ہے اس کے ذریعے سے، وَلِيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ ضرور واضح کر دے گا تم پر قیامت کے دن، ما کنتم فیہ تختلفون، وہ بات کہ جس میں تم اختلاف کرتے رہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، یہ بات کو سمجھ آ رہی ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو بنا دیتا تم کو امۃ واحدہ، ایک امت، وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، ضرور بالضرور تم سے پوچھا جائے گا تمہارے اعمال کے بارے میں، وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، نہ تم بنا لو اپنی قسموں کو ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ، فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، اس طرح کہ لڑکھڑا جائے تمہارے قدم مضبوط ہونے کے بعد، وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور چکھنا پڑے تمہیں مزہ اپنے برے نتائج کا اس بنا پر کہ تم نے روکا تھا اللہ کے راستے سے، وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے ہے بہت بڑا عذاب، وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، مت بیچ دو اللہ کے عہد کو، ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی سی قیمت کے بدلے، انما عند اللہ هو خیر لکم، جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو تو، ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا، وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، جنہوں نے صبر کیا ان کو تو ہم ضرور بدلہ دیں گے، اجرہم، ان کے اجر کا، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے اس احسن عمل کے مطابق جو انہوں نے کیا ہوگا، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی نیک عمل کرے گا مرد یا عورت، وہو مؤمن، اور وہ مومن ہوا تو، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم اسے دنیا میں بھی اچھی زندگی دیں گے پاکیزہ، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم جزا دیں گے ان کو ان کے اجر کی، ہم بدلہ دیں گے ان کو ان کے اجر کا، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے ان احسن اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، تو پھر جب آپ قرآن کی تلاوت کریں اے نبی، فَاسْتَعِذْ بِاللَّہ، پناہ مانگ لے اللہ کی، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان مردود سے، إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا، یقیناً شان یہ ہے کہ اس شیطان لعین کے پاس کوئی غلبہ نہیں ہے، کوئی زور، کوئی اتھارٹی نہیں ہے، الذین آمنوا، ایمان والوں پر، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ ایمان والے تو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، انما سلطانہ علی الذین یتولون، اس کا زور تو ان لوگوں پر ہے جو اسے اپنا سرپرست بنا لیتے ہیں، والذین هم بہ مشرکون، اور ان لوگوں پر جو پھر اس کے ساتھ شرک بنانے لگتے ہیں، شرک کرنے لگتے ہیں،
وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، جب ہم بدل دیتے ہیں ایک آیت کو کسی دوسری آیت کے ساتھ، واللہ اعلم بما ينزل، اور اللہ تو خوب جانتا ہے جو وہ نازل کرتا ہے، یعنی کوئی ایک حکم اللہ نے دیا تو پھر بعد میں وہ حکم منسوخ کر کے دوسرا حکم دے دیا، تو اللہ تو خوب جانتا ہے کیا اس نے اتارا ہے اور کیا اس کی مصلحت تھی اس وقت وہ کہنے کی، اب یہ کہنے کی قالوا، لیکن یہ نالائق کیا کہتے ہیں، انما انت مفتر، کہ یہ تم بس خود ہی گھڑ لیتے ہو، تم بنا لیتے ہو، پہلے کچھ کہہ دیا اب کچھ کہہ دیتے ہو، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں، قل آپ کہہ دیجئے نزلہ روح القدس، اس کو تو اتارا ہے روح القدس نے، من ربکا، آپ کے رب کی طرف سے، بالحق، بالکل ٹھیک ٹھیک، لیثبت الذین آمنوا، تاکہ ثابت قدم رکھے وہ ایمان والوں کو، وہدی وبشریٰ للمسلمین، اور یہ کتاب ہدایت ہے، خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے، فرما برداروں کے لیے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور ہم جانتے ہیں، أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بشر، کہ اسے سکھا رہا ہے ایک بندہ ہے، کوئی اسے سکھا رہا ہے یہ سارا جو ہمیں سناتا ہے، لسان الذی یلحدون الیہ، حالانکہ زبان اس شخص کی کہ جس کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں اعجمی، وہ کون ہے، جس بندے کے بارے میں وہ غلام ہے اس نے اندر رکھا ہوا ہے جو اسے سکھاتا ہے، تو وہ اجمی ہے جس کی طرف یہ کہہ رہے ہیں، وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ قرآن جو نازل ہو رہا ہے کس زبان میں، عربی زبان میں، ان کی مت ماری ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ جو بندہ اسے سکھا رہا ہے وہ کون ہے، اجمی ہے، سکھا کیا رہا ہے، عربی قرآن، ان کی مت ماری ہوئی ہے، ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، لا یہدیہم اللہ، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، انما یفتر الکذب الذین، یقیناً بات یہ ہے کہ گھڑتے ہیں وہی لوگ جھوٹ، لا یؤمنون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، فاولئک هم الکاذبون، اور یہی جھوٹے لوگ ہیں، من کفر باللہ، جس شخص نے کفر کیا اللہ کا، من بعد ایمان ہی، ایمان لے آنے کے بعد، الا من اکرہا، ہاں یہ کہ اسے مجبور کر دیا گیا ہو، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل اطمینان رکھتا ہو ایمان پر، ولیکن من شرح بالکفر صدرا، ہاں لیکن اس کے برعکس وہ شخص کہ جس نے اپنے دل سے راضی ہو کر کفر قبول کر لیا، فعلیہم غضب من اللہ، تو ان پر اللہ کی طرف سے غضب ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب۔ اب اس میں جو آیت آئی ہے آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی میرے خیال سے، کہ من کفر باللہ، جو شخص کفر کر دے کس کا، اللہ کا، من بعد ایمان ہی، ایمان لے آنے کے بعد، الا من اکرہا، ہاں مگر اسے مجبور کر دیا گیا ہو، وقلبہ مطمئن بالایمان، دل اس کا مطمئن ہے ایمان پر، تو پھر کفر کی اجازت ہے، کفر کی، یہ اس صورت میں ہے حضرت عمار ابن یاسر کے ساتھ ہوا تھا یہ معاملہ، وہی وہ بکی صورت ہے نا، تو یہ وہ بات کی طرف اشارہ ہے، تو روتے ہوئے آئے تھے کہ اللہ کے رسول باتیں انہوں نے مجھ سے یہ کہلوائی ہیں، تو بس نہ کہتا تو وہ تو چھوڑتے ہی نہیں تھے، تو یہ اللہ نے کوئی حرج نہیں، اللہ نے فرمایا اس کا دل مطمئن تھا ایمان پر، تو جو اس نے کفر کیا ہے زبان کے ساتھ اس پر مواخذہ، بس یہ خاص حالات ہیں اس میں کوئی ہے، لیکن زبان سے بھی کفر، ویسے اجازت اس کی بھی، زبان سے بھی اسلام ایمان اور دل سے بھی اسلام اور ایمان، مان لینا، زبان سے اقرار دل سے تصدیق۔ تو اس آیت میں شرح صدر کفر پہ بھی ہو جاتا ہے، ولیکن من شرح بالکفر صدرا، ہم کہتے ہیں نا کہ مجھے شرح صدر نہیں ہو رہا اس بات پہ، تو کوئی بات نہیں، شرح صدر کفر پہ بھی لوگوں کو ہو جاتا ہے، صرف شرح صدر ایمان اور اچھی بات پر نہیں، شرح صدر بعض لوگوں کو بری بات پر بھی ہو، دل مطمئن ہو گیا ہے کفر پر، بڑی بات ہے، ذالک، یہ اس وجہ سے ہے کہ بِأَنَّهُ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، انہوں نے پسند کر لیا دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي، کتنی رہ گئی ہے یار، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اللہ ہدایت نہیں دیتا کافر قوم کو، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، ان کے سماعت پر، ان کی بصارت پر، اولئک هم الغافلون، یہ لوگ ہیں غفلت میں ڈوبے ہوئے،
لا جرم انہم فی الاخرۃ هم الخاسرون، لازماً یہی لوگ ہیں آخرت میں خسارے کے اندر رہنے والے۔ جی ثم ان ربک للذین ہاجروا، پھر یقیناً بخلاف اس کے کہ یقیناً تیرے رب ان لوگوں کے حق میں کہ جنہوں نے ہجرت کی، ہاجروا من بعد ما فتنوا، بعد اس کے کہ انہیں فتنوں میں ڈالا گیا، آزمائش میں ڈالا گیا، ظلم کیا گیا، انہوں نے ہجرت کی، پھر ثم جاہدوا، پھر جہاد کیا، وصبروا، اور وہ ثابت قدم رہے اللہ کی راہ میں۔ ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، یقیناً تیرا رب ان ساری آزمائشوں کے بعد کیا ہے؟ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ یوم تاتی کل نفس تجادل، اور جس دن آئے گا ہر نفس پھر اپنی جان کے بارے میں واویلا کرتا ہوا، مجھے بچا دیا جائے، مجھے جھگڑا کرتا ہوا اپنی جان کے بارے میں آئے گا۔ جی قدرت کو منظور ہے الحمدللہ، میرے خیال سے یہ چل رہا ہے، میں پڑھتا ہی رہا ہوں۔ یہ لائیو سٹریمنگ چل ہی رہی ہے نا؟ یہ میرے خیال سے چل رہی ہوگی۔ نہیں سر، وہ اندھیرا ہو گیا۔ اچھا، آواز آپ کی جا رہی ہے؟ آواز میری جانی چاہیے، چلے ٹھیک، نہیں بھی جا رہی اللہ خیر کرے۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، جس دن آئے گا ہر نفس کوشش کرتا ہوا اپنے نفس کی، اپنے بچاؤ کی، وتوفی کل نفس، پورا بدلہ دے دیا جائے گا ہر جان کو، ما عملت، جو بھی اس نے عمل کیے ہوں گے، وہم لا یظلمون، ظلم نہیں کیا جائے گا کسی پر بھی۔ وضرب اللہ مثلا قریۃ، اللہ مثال بیان فرماتا ہے ایک بستی کی، کانت آمنۃ، جو تھی امن والی اور اطمینان والی، یاتیہا رزقہا رغدا، اس کے پاس آتا تھا رزق بڑا کھلا ڈلا، من کل مکان، ہر جگہ سے، فکفرت بانعم اللہ، پھر اس بستی نے انکار کر دیا اللہ کی نعمت کا، ناشکری کی، فاذاقها اللہ لباس الجوع، تو پھر اللہ نے چکھایا انہیں مزہ، لباس الجوع، بھوک اور خوف کا، لباس الجوع والخوف، بھوک اور خوف کا، بما کانوا یصنعون، بسبب ان کے وہ کرتوتوں کے جو وہ کرتے رہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، آئے ان کے پاس رسول انہی میں سے، فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے جھٹلا دیا اس رسول کو، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو ان کو پکڑ لیا عذاب نے، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اس وجہ سے کہ وہ ظالم تھے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، تو اے لوگوں کھاؤ پیو جو تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے حلال اور طیب پاکیزہ، واشکروا نعمت اللہ، شکر ادا کرو اللہ کی نعمت کا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر ہو تم اسی کی عبادت کرنے والے۔ انما حرم علیکم المیتۃ، بات یہ ہے کہ اس نے تو صرف تم پہ حرام کیا ہے مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر، سور کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بھی، اور ہر وہ چیز کہ جس پہ اللہ کے غیر کا نام لیا جائے، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور الرحیم، ہاں پھر جو شخص مجبور ہو جائے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ سرکش بھی نہ ہو اور حد سے بھی نہ بڑھے، تو ان اللہ فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ ولا تقولوا لما تصف السنتکم الکذب، اور نہ کہہ دیا کرو تم ایسے ہی جو آ جائے تمہاری زبان پر جھوٹ موڑ، ھذا حلال وھذا حرام، یہ جائز ہے یہ ہے، ایسے نہ کہہ دیا کرو، لتفتروا علی اللہ الکذب، تاکہ تم بہتان باندھو، جھوٹ گھڑو اللہ پر۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ پر جھوٹ کا بہتان باندھتے ہیں، لا یفلحون، کبھی کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ متاع قلیل، تھوڑا سا فائدہ ہے، یہ جھوٹ موٹ جو کر لیتے ہیں اس دنیا میں، فائدہ کتنا سا، تھوڑا سا فائدہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور جو لوگ یہودی ہوئے، حرمنا، ان پر بھی ہم نے حرام کیا تھا، ما قصصنا علیک، وہ سب کچھ جو ہم نے آپ کے سامنے بیان فرما دیا۔ اما ظلمناہم، ہم نے نہیں ظلم کیا ان پر، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، خود اپنی جانوں پر وہ ظلم کرتے تھے۔ ثم ان ربک، پھر شان یہ ہے کہ تیرا رب، للذین، ان لوگوں کے لیے، عملوا السوء، جو برا کام کر لیتے ہیں، بجہالۃ، کوئی نادانی میں آ کر، جذبات میں آ کر، ثم تابوا من بعد ذلک، پھر توبہ کر لیتے ہیں اس کے بعد، واصلحوا، اور اصلاح کر لیتے ہیں، تو ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، تیرا رب ان کے ان برے اعمال کے بعد اور توبہ کر لینے کے بعد بخش دینے والا، رحم کرنے والا ہے۔
ان ابراہیم کان امتن، واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم تھا اپنی ذات کے اندر ایک پوری امت، قانتا للہ حنیفا، قانتا مطیع فرما بردار، فرمان کو ماننے والا، للہ کس کے فرمان کو؟ اللہ کے فرمان کو، حنیفا یکسو ہو کر، سب سے کٹ کر، سارے اطراف سے اپنا رخ موڑ کر صرف ایک اللہ کی طرف رخ کرنے والا، ولم یکو من المشرکین، مشرکوں میں سے نہیں تھا، شاکرا لانعمہ، شکر ادا کرنے والا تھا وہ بندہ اللہ کی نعمتوں کا، اجتباہ، اللہ نے اسے چن لیا تھا، وہداہ الی صراط مستقیم، اور اسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی سیدھے راہ کی، وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، ہم نے اسے دنیا میں بھی بھلائی دی، وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، آخرت میں وہ ہوگا نیک لوگوں میں سے، ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے وحی بھیجی آپ کی طرف، کیا وحی بھیجی؟ ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب یہ آیت پڑھاتے ہوئے کہتے ہیں بریلوی مائنڈڈ لوگ کانوں میں انگلیاں دے لیں، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ تو پیروی کر ملت ابراہیم کی، اللہ کے رسول کو بھی قرآن میں حکم ہے کس کی پیروی کرنی؟ ملت ابراہیم کی پیروی، وما کان، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا، انما جعل السبت، یقیناً یہ جو سبت کا دن ہے یہ تو نافذ کیا گیا تھا علی الذین، ان لوگوں پر اختلافوا فی، جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا۔ اب اختلاف کی نوعیت مختلف طرح سے ہو سکتی ہے، بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اللہ نے ان کے لیے جمعے کا دن کہا تھا موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے کہا تھا نہیں جمعے کا دن نہیں، صحیح ہفتے کا دن میں بہتر ہے، تو اللہ نے کہا تھا چلو موسیٰ رہنے دو، جو یہ کہہ رہے ہیں یہی ٹھیک ہے۔ یا ایک اور روایت ہے کہ اللہ نے کہا تھا کوئی دن ہفتے میں رکھ لو، تو انہوں نے ہفتے کا دن، یہ کوئی اس طرح کا ہے کہ سبت کا دن تو ان لوگوں کے ذمے نافذ، ان لوگوں پر نافذ کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں کیا کیا؟ اختلاف کیا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، یقیناً تیرا رب ضرور فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، قیامت کے دن ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے۔ ادعو، یہ بھی بڑی اہم آیت ہے، آپ اکثر سنتے ہیں، ادعو الی سبیل ربک، دعوت دو اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمت، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، عمدہ نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور لوگوں سے مباحثہ کیا کرو اچھے انداز میں، ان ربک هو اعلم، آپ کا رب خوب جانتا ہے، بمن ضل عن سبیلہ، کون گمراہ ہو گیا اس کے راستے سے، وهو اعلم بالمہتدین، اور وہ جانتا ہے کون ہے جو ہدایت یافتہ ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اگر تم بدلہ لو تو فَعَاقِبُوا، تو اتنا ہی بدلہ لو، اتنی ہی تکلیف پہنچاؤ، بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، جتنی تکلیف تمہیں پہنچائی گئی تھی، بدلہ لینا ہو تو تکلیف اتنی پہنچانی ہے جتنی تمہیں، زیادہ کرو گے تو تمہارے اینڈ سے کیا ہو جائے گا؟ ظلم ہو جائے گا۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اور اگر صبر کر لو تو لَهُوَ خَيْرٌ، وہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے۔ وَاصْبِرْ، صبر کرو، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، حالانکہ صبر نہیں ہو سکتا مگر اللہ کی توفیق کے ساتھ ہی۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور نہ تم غم کھاؤ ان پر، وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور نہ آپ کا دل تنگ ہو ان کے ان چال بازیوں سے، ان کے ان جو مکر کر رہے ہیں، تدبیر کر رہے ہیں ان سے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، یقیناً اللہ تو ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، والذین هم محسنون، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو کون ہیں؟ محسنون، احسان کرنے والے، اچھا کام کرنے والے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔